السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں اور میرے مسلمان بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارا جو مائنڈ ہے اس چیز کو لے کر کے کنفیوز ہے کہ افطار کی جو دعا ہے کون سی دعا پڑھیں۔ کوئی کہتا ہے یہ دعا پڑھ لو، کوئی کہتا ہے وہ دعا پڑھ لو، کوئی کہتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، کوئی کہتا ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کنفیوز ہے۔ میری مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو دو ایسی دعائیں بتاؤں گا جو حدیث شریف سے ثابت ہے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ کو ان دو دعاؤں کی نو پرابلم ہو کر کے عادت بنا لینی ہے۔ تو چلیے موبائل کی اسکرین پر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی دعا ہے۔ یہ جو دعا ہے روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، یعنی جب اذان ہوگی تو روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ ہی کے واسطے میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا۔ یہ جو دعا بتائی میں نے آپ کو، یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، اور ایک دعا ہے جب ہم روزہ افطار کر چکے ہوں تب وہ دعا پڑھنی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ چلیے اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس دعا کو بتانے سے پہلے میں ایک کنفیوژن کو دور کر دوں جو اکثر ہم لوگوں کے مائنڈ میں رہتا ہے۔ یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ابھی، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور ایک کافی مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت، یعنی وبک آمنت، اس میں جو ہے وبک آمنت کا لفظ زیادہ ہے، اور یہ جو دعا میں نے بتائی اس میں وبک آمنت کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو دعا میں نے بتائی یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دعا اگر آپ پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس دعا کو بھی اگر پڑھنا چاہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو وہی دعا یاد رہتی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ یہ جو دعا ہے یہ روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے، یعنی جب ہم روزہ افطار کر کے فارغ ہو جائیں، فری ہو جائیں، تب ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو پیاس لگی تھی، جو رگیں خشک ہو گئی تھی، جو کمزوری آئی تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، جو تھوڑی دیر کی پریشانی تھی، اور اس کا جو ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ لسٹ میں، ہمارے نیکی کی لسٹ میں لکھ دی گئی، اور وہ اجر ثابت ہوگا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو چینل کو کامیاب بنانے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دوستو۔ السلام